अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बुआ, फूफी और उनके शौहर मुसलमान हो गए हैं। मेरे चाचा का एक बेटा मुसलमान हो गया है। मेरे 6 नौकर मुसलमान होकर ऐलान कर चुके हैं। 2 ने तो मुसलमान लड़कियों से शादी भी कर ली है। मैंने अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया है कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। 5 साल होने वाले हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज के कबूल इस्लाम की जो कहानी आपके सामने रखी जा रही है ये बहुत ही अहम है। ये इंडिया के एक जज साहब हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। उनका इस्लाम से पहले वाला नाम समीर था और अब उनका नाम काजी मोहम्मद शोरैब है। वो अपनी किताब में लिखते हैं, मैं हरियाणा के एक जाट खानदान में 23 मई 1942 को पैदा हुआ। रोहतक से मैंने 12वीं क्लास और फिर BSc किया और बाद में मेरे वालिद ने, जो चंडीगढ़ के जज थे, मेरी लाइन बदलने का फैसला किया और LLB करने को कहा। मैंने LLB किया और चंडीगढ़ से वकालत शुरू कर दी और फिर अल्लाह ने यह किया कि PCS पहली बार मैंने क्वालिफाई किया। आजकल एक जिला अदालत में CIA DJ हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट जज बनने की उम्मीद है। मेरी एक बहन DSP है, उनके शौहर ADM हैं। हमारा ख़ानदान अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ा लिखा ख़ानदान है। हमारे ख़ानदान में उर्दू का रिवाज रहा है। मेरे दादा उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे। वो मखदूम पानीपत की अकीदतमंदों में थे। मैं हरियाणा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के ओहदे पर फाइज था। हमारे ख़ानदान में इंसानी कदरों की बड़ी अहमियत थी। घर में बड़ी औरतें और बड़े पुरुषों, सूफियों और अच्छे लोगों के किस्से सुनाते थे। मेरे वालिद खुद बहुत ईमानदार अफसर थे। मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी थीं। मैंने पंच परमेश्वर कहानी भी पढ़ी है। उस कहानी से मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि फैसले की गद्दी पर आदमी खुदा का नायब बनकर बैठता है। इसको सारे इंसानों को एक आंख से देखना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसका ख्याल करता हूँ और अदालत में अपनी तरफ से इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ। जब आदमी नेकी करता है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी लोगों के दिलों में इज्जत और मोहब्बत पैदा कर देते हैं। मैं जहाँ भी रहा, लोग मेरी ईमानदारी की वजह से मेरी बहुत कदर करते हैं। बल्कि मैंने देखा है कि बेईमान और रिश्वत लेने वाले भी मेरी इज्जत करते हैं। बल्कि मैंने तो देखा कि मेरे अफसर भी मेरी हमेशा की ईमानदारी की वजह से बहुत इज्जत करते हैं। 5 साल पहले की बात है। एक रोज़ सुबह मैं मॉर्निंग वॉक यानी चहलकदमी कर रहा था। मौलाना साहब का एक शागिर्द, जो बहुत शरीफ और मोहब्बत भरा नौजवान है, मेरे पास आया और मुझसे कहा कि आप हमारे शहर में आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सब लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे काफ़ी दिन से बात करना चाह रहा हूँ। आप मुझे 10 मिनट का वक्त दे दीजिए। मैंने कहा, अभी मेरे साथ चलिए, एक कप चाय पी लीजिए। उसने कहा कि हमारे हजरत जी कहते हैं, कुरान ने कहा है कि जब किसी से मिलने जाना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर जाओ। मैंने कहा, मैं टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास अभी वक्त है। वो खुश हुआ, मेरे साथ मेरे घर आया और बोला, मुझे ये फिक्र है कि जज साहब, आप इतने ईमानदार और भले अफसर हैं, आपको एक दिन मरने के बाद बड़ी अदालत में मुजरिमों के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और आप पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। मैंने हैरत से पूछा, मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा? बोले, जी, जिस देश में आदमी रहता हो वहाँ के हाकिम और मालिक को ना माने और वहाँ के संविधान को ना माने तो फिर वो बागी और गद्दारी कहलाया जाएगा। इस पूरी सृष्टि कायनात का हाकिम व मालिक एक अल्लाह है और उसका फाइनल दस्तूर, संविधान, कानून कुरान मजीद है। अब जो अल्लाह को और कुरान को ना माने वो तो बागी और गद्दार ही कहलाया जाएगा। मैंने कहा, आपके पास क्या सबूत है कि मुझ पर मुकदमा चलेगा? उसने बड़े दर्द और हैरत से कहा, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि आपको दलाइल से समझा दूँ, मगर जब आँख खुलेगी, जिसको मरना और आँख बंद होना कहते हैं, हम उसे आँख खोलना कहते हैं, तो बात हमारी ही सच्ची होगी। मगर जज साहब, उस वक्त आपको फैसले का इख्तियार नहीं रहेगा क्योंकि आँख बंद हो चुकी होगी, तो मजबूरन आपको हमेशा की नर्क की जेल में जलना पड़ेगा। ये कहकर उसकी आंखों से 2 आंसू निकल पड़े, जिनमें से एक तो ज़मीन में टपक गया और दूसरा पलकों में अटक गया। उसके मोहब्बत और हमदर्दी में वो 2 आंसू मेरे गले का फंदा बन गए। मेरे दिल में आया कि समीर, ऐसे हमदर्द की बात में ज़रूर सच्चाई है और उसकी मानने में ही मेरी भलाई है। मैंने कहा, मुझे क्या करना चाहिए?
اس نے کہا آج پہلی تاریخ ہے، ہمارے حضرت سونی پت آتے ہیں، آپ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیں گے۔ میں نے کہا کس وقت چلنا ہے؟ اس نے کہا 10 بجے یہاں سے چلیں گے اور 11 بجے تک پہنچ جائیں گے، حضرت 11:30 بجے تک آ جائیں گے، لہٰذا 10 بجے ہم دونوں چلیں اور 11 بجے سونی پت پہنچے۔ اتفاق سے مولانا کو اس روز کوئی کام تھا جس کی وجہ سے 1:30 بجے سونی پت پہنچے۔ گاڑی کی آواز آئی، میں کمرے سے نکلا، مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو حضرت صاحب نے کہا ایمان اندر کے یقین کا نام ہے، آپ نے ارادہ کر لیا، بس ہو گیا، آپ بھی اس سبھا میں شریک ہو جائیں، اس کے لیے کلمہ پڑھ لیجئے۔ یہ کلمہ آخری اور مکمل دستور، قرآن کو نبی کے طریقے پر عمل کرنے کو اور اس کو ماننے کا حلف ہے جو ہر آدمی کو عہدہ سنبھالنے وقت لینا ہوتا ہے۔ حضرت نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اردو میں ترجمہ بھی کہلوایا۔ پھر مجھ سے معلوم کیا کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا ہے، آپ نے اسلام کو پڑھا اور سمجھا بھی ہے۔ میں نے کہا میں نے LLB کیا ہے، میں نے مسلم پرسنل لاء میں جو کچھ پڑھا ہے بس اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں پڑھا۔ مسلمانوں سے زیادہ رابطہ بھی نہیں رہا، بلکہ نام کے لیے بھی مسلمانوں سے رابطہ نہیں رہا۔ ہریانہ میں مسلمان ہیں بھی نہ کے برابر۔ حضرت نے پوچھا پھر اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کس بات پر لیا؟ میں نے کہا آپ کا یہ مرید میرے پاس آیا اور محبت سے مجھ سے کہا آپ اتنے ایماندار افسر ہیں مگر آپ پر ایک بڑی عدالت میں غداری کا مقدمہ چلے گا، اور جب میں نے اس سے ثبوت مانگا تو جواب میں محبت سے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل گئے، ایک زمین میں گر گیا اور ایک پلکوں میں اٹک گیا۔ حضرت صاحب مجھے آج معلوم ہوا کہ ہتھکڑی پہن کر مجرم کیسے بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ محبت بھرے 2 آنسو میرے گلے کا فندہ بن گئے۔ میرے دل نے کہا ایسے محبت بھرے آدمی کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے، ایسا خیرخواہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے میرا نام قاضی محمد شریح رکھا، مجھے بار بار مبارکباد دی اور اسلام پڑھنے کے لیے کہا۔ کتابوں کی ایک فہرست بنائی اور ایک مولانا کے ذمے لگایا کہ وہ دہلی سے یہ کتابیں مجھے منگا کر دیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کی امانت آپ کی سیوا میں اس کتاب کو پڑھا۔ اس کتاب نے مجھے اپنے فیصلے پر بڑا اعتماد پیدا کیا کہ بنا سوچے سمجھے میں نے کتنا سوچا سمجھا فیصلہ لیا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کتنا سوچ سمجھ کر لینے والا فیصلہ بے سوچے سمجھے لینے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد میں نے مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کتاب پڑھی۔ اس کتاب نے یوم آخرت خصوصاً حشر کی عدالت کو دل و دماغ پر ایسا طاری کیا کہ اب میں عدالت میں جج کی کرسی پر تو ہوتا ہوں، لیکن میرا ذہن اللہ کی عدالت میں حساب دیتے وقت مجرموں کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا پاتا ہوں۔ بعض مرتبہ اس خوف میں بہت زیادہ بدحال ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد الحمدللہ ایک کے بعد ایک کئی 100 کتابیں پڑھ چکا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ابھی تک نہیں بتایا ہے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ 5 سال ہونے والے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، مگر جب بھی حضرت سے بات ہوتی ہے تو حضرت کہتے ہیں کہ ابھی کچھ روز بعد اعلان کیجئے۔ الحمدللہ میری اہلیہ تو مسلمان ہو گئی ہے اور میرے دونوں بچے بھی۔ ہم چاروں نماز روزہ گھر میں پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج حضرت نے فرمایا کہ اب انشاءاللہ رمضان کے بعد اعلان کروائیں گے۔ میرے دل میں بار بار غیرت کی وجہ سے بہت جذبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود اعلان کر دیا تھا، مگر پھر اندر سے کوئی سمجھاتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنا رہبر بنا لیا ہے تو پھر اپنے چلانے کی بجائے اس کی ماننے میں ہی عافیت ہے۔ بعض دوسرے معاملات میں نے تجربہ بھی کیا ہے کہ حضرت کی مرضی ماننے میں بڑی بھلائی ملی۔ میں نے عام اعلان نہیں کیا، لیکن بہت سے مسلمانوں کو الحمدللہ ہمارے اسلام کا علم ہے۔ میں جمعے کی نماز جہاں رہتا ہوں اس سے دور کہیں شہر، گاؤں یا قصبے میں جہاں جمعہ ہوتا ہو تلاش کر لیتا ہوں۔ الحمدللہ جمعہ پابندی سے پڑھتا ہوں۔ ایسے ہی جماعت میں نے 3 روز الحمدللہ اب تک 7 مرتبہ لگائے ہیں، مگر دور جا کر۔ ہریانہ میں 1947 کے بعد اسلام اور مسلمان تو ایسے ہی ہیں، اس لیے رسم و رواج کے لحاظ سے اسلام سے ہمیں مناسبت کم ہی تھی۔ اگرچہ اردو تہذیب اور گھر میں نان ویج کا رواج تھا، مگر چونکہ عقیدہ اور پورے ضابطے کے لحاظ سے اسلام بالکل نیچرل مذہب ہے۔ مجھے بالکل بھی اجنبی نہیں لگا، بلکہ ایسا لگا کہ یہ تو میری ہی چیز تھی۔ حضرت صاحب کتنی سچی بات کہتے ہیں۔ سونی پت میں ان کی تقریر میں نے سنی، اسلام دین فطرت ہے۔ پیاسے انسان کو جس طرح سے آپ اس کے ہونٹوں کے پاس پانی لائیں گے تو جس طرح وہ اس کو قبول کرے گا، اسی طرح انسانی فطرت دین فطرت کی پیاسی ہے، اس کو دین فطرت اجنبی نہیں لگتا۔ شرط یہ ہے
کہ اس کے ہونٹوں تک لگا دیا جائے۔ الحمدللہ میری ایک بوا، پھوپھی اور ان کے شوہر مسلمان ہو گئے ہیں۔ میرے چاچا کا ایک بیٹا مسلمان ہو گیا ہے۔ میرے 6 نوکر مسلمان ہو کر اعلان کر چکے ہیں۔ 2 نے تو مسلمان لڑکیوں سے شادی بھی کر لی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، اور کتنی سچی بات فرماتے ہیں، کہ یہ ملک اہل محبت کا ملک ہے۔ محبت یہاں کے لوگوں کی کمزوری ہے۔ سچی ہمدردی اور محبت کے سامنے یہ قوم پاؤں نہیں جما پاتی، فوراً مائل ہو جاتی ہے۔ اس قوم کی اس خوبی کا فائدہ اٹھا کر ہم لوگ کچھ نہ سمجھ لوگوں کی گندی سیاسی فرقہ پرستی سے متاثر ہونے کے بجائے ان کو اپنا خونی رشتے کا بھائی سمجھ کر اگر محبت سے دعوت دیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو قوم اسے ٹھکرائے۔ یہاں دعوت کا کام کرنے کے لیے زیادہ بحث و مباحثہ اور عقلی دلائل اور اس کی صلاحیت کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف محبت اور ضرورت کی ضرورت ہے، اور ضرورت سے زیادہ محبت کی۔ شرط یہ ہے کہ محبت وہ ہو جو اندر سے ابلے اور دل تک پہنچ جائے۔ ایک کم پڑھے لکھے سیدھے دیہاتی نوجوان کے 2 آنسو بلکہ 1.5 آنسو میرے لیے ہمیشہ کے کفر شرک سے نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اگر رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح راتوں کو اللہ کے حضور رونا اور سینے کا ہانڈی کی طرح کھولنا ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ بھی ملک انشاءاللہ 100% اسلام کا زبردست مرکز بن جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ تو دوستو یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔